انسان کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد بہت ہی پیاری بات، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کریں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پر صبح صبح ناشتے کے بعد میں چائے پی رہی تھی اور کچھ دیر میں نے ریسٹ کیا، کیونکہ آج میری طبیعت بھی بہت خراب تھی اور مجھے کام بھی بہت زیادہ کرنا تھا۔ بہت ہی بیزی روٹین ہونے والی تھی آج میری، کیونکہ آپ کو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی دکھایا تھا، ہمارے گندم آ چکی تھی اور وہ کافی دنوں سے ویسے ہی پڑی تھی کہ انہیں ہوا وغیرہ لگ جائے، کیونکہ جب اسے دانوں بڑولے میں ڈالتے ہیں نا تو وہ نیچے سے خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس میں وہ کیڑے وغیرہ ڈلنے شروع ہو جاتے ہیں نا گندم کے اندر۔ تو بس پھر میں نے سوچا کہ ان ساری گندم کو نا میں اسے بوروں میں ایڈ کر دوں گی، اور بوروں میں ڈالنے کے بعد نا تو پھر جو تھی یہ روم کی صفائی کروں گی پراپر۔ اور یہاں پہ گندم کا جو یہ تھا بڑولا، میں نے ایک سائڈ پہ اسے کر کے تو یہ سارے جتنے بھی تھی نا نیچے گندم بکھری ہوئی ساری ان میں بوروں میں ڈال دی تھی۔ اور ایک اس کے علاوہ آپ کے ساتھ نا اس کا ایک الگ سے ولاگ شیئر کروں گی، بیفور کا اور آفٹر کا، اس روم کی صفائی کا۔ اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں آج کی بات پہ۔ تو میں نے ایک بہت ہی اچھی بات، جو نا میرے دل کو چھو جانے والی بات، کہ ایک آدمی بہت ہی سنسان راستے میں نا چل رہا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے پیچھے نا شیر آ رہا ہے، وہ باقا شیر کہ مجھے پکڑ رہا ہے۔ وہاں پہ اسے ایک کنواں دکھائی دیا، وہاں پہ وہ اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی ہے، رسی لٹک رہی تھی نیچے، تو اس نے رسی کو پکڑ کے نا نیچے چلا گیا۔ اس نے جب دیکھا نا نیچے کھائی ہے تو وہ ڈر گیا کہ میں نیچے جاؤں تو میں مر سکتا ہوں۔ اوپر دیکھا کہ اوپر شیر ہے، تو اس کی اچانک نظر نا پھر پڑی رسی پہ۔ رسی کو نا دو چوہے، ایک سفید اور ایک کالا چوہا نا اس رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ ڈر گیا کہ کچھ ہی دیر میں یہ رسی جو کٹ جائے گی، میں نیچے گر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ پھر اس کی اچانک نظر نا شہد کے چھتے کے اوپر پڑی جو اس کنویں کے اندر تھا، تو اس نے نا اس کو آگے اپنا ایسے ہاتھ بڑھایا ہے، ایسے انگلی کو اپنے لگایا اور تھوڑا سا اس کو جب چکھا ہے نا تو اسے ساتھ ہی اسے نا سب کچھ بھول گیا، نہ اسے اوپر شیر دکھائی دیا، نہ ہی اسے نیچے کھائی نظر آئی، اور نہ ہی وہ چوہے نظر آئے جو اس کی رسی کو کاٹ رہے تھے، کہ وہ شہد کی مٹھاس میں اتنا گم ہو گیا کہ اسے کچھ بھی جو ہے نا نظر نہیں آیا، سب کچھ وہ بھول گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مثال ہے ایسی کہ اوپر ہمارے شیر، جو ہماری زندگی ہے بہت تیزی سے گزر رہی ہے اور موت ہمارے قریب ہے، دن اور رات جو ہے وہ چوہے ہیں سفید اور کالے، جو ہماری رسی کو کاٹ رہے ہیں، ہماری زندگی کو کاٹ رہے ہیں، موت کے بہت قریب ہیں۔ اور جیسے ہی ہم دنیا کی لذت کو چکھتے ہیں، وہ شہد ہے جو وہ دنیا ہے، تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میری بات اچھی لگی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ